حدیث جبرائیل جو ہے نا، حدیث جبرائیل، یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے. یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث. ضعیف ہونے کا دور دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے، اتنی یقینی سچی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اچانک ایک شخص آیا. ایک لفظ اس حدیث کا نپا تلا ہے. اذ جاءہ رجل، اچانک کیا ہوا؟ ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص نمودار ہوا. شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال. یعنی حضرت عمر ایک ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لا یعرف علیہ اثر السفر، یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں. بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں نا. ولا یعرفہ منا احد، لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو، کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہوں یا بال پراگندہ ہو. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ، وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات دو. وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان کے بعد اس شخص نے، نوجوان نے پوچھا مل احسان، یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے. اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. کیا خیال ہے؟ اردو میں کسے کہتے ہیں احسان؟ بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر، یعنی اچھا سلوک. عربی میں سے نہیں کہتے. احسان نکلا ہے حسن سے. حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے، کسی بھی چیز میں، اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ. کیا مطلب؟ بہت اچھے. صرف اچھے نہیں بھائی، بہت اچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے انہوں نے پوچھا مل احسان. اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟ بولو احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے، ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے، ایک درجہ آگے جانا ہے.